حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ العظیم. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتلائیے اور روح کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتلائیے، اور ذوالقرنین بادشاہ اس نے سفر پوری دنیا کے اندر کیسے کیا تھا، ہمیں یہ 3 باتیں بتلا دیجئے تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ معلومات نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ تم کل آنا، میں تمہیں کل جواب دوں گا. لیکن جبرائیل امین نہیں آئے تو 18 دن تک وہی رکی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 18 دن کے اندر بے انتہا پریشان ہوئے. آخر کار 18 دنوں کے بعد وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہوئے. جب تک وحی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا، اور جب وحی آ گئی تو وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہو گئے. گزشتہ درس کے اندر یہ بات بھی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ کے پاس علم غیب تھا، یاد رکھیں، لیکن عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب کے بغیر اسباب کے اور بغیر کسی کے بتائے کے، بغیر ذرائع کے کسی چیز کے بارے میں جان لینا، یہ ہے عالم الغیب. اور علم غیب اور اطلاع علی الغیب کہ کسی چیز پر مطلع کر دینا، کوئی چیز بتلا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی اطلاع کرتے تھے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. جنت ہم سے غیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. جہنم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا. اسی طرح اور بہت سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو جتنا دیا گیا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا اور اپنی امت کو بتلا دیا، اور جو نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو جانا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پہلا سوال کیا کہ ہمیں اصحاب کہف کا قصہ سنائیے. تو جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سورت الکہف، تو حدیث کے اندر آتا ہے 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آئے تھے. اور یہ سورت الکہف یہ یک بار کی نازل ہوئی ہے، مکمل نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتلایا گیا. اصحاب کہف کا قصہ، اس کے اندر انسان کے لیے بہت ساری راہیں اور بہت سارا ہدایت کا سما موجود ہے. اگر انسان اس کو غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری راہیں انسان کے لیے کھل جاتی ہیں ہدایت کی، اور انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. 2 ہی مقصد ہیں انسان کی زندگی کے،
ایک کہ اللہ کے رسول کے طرز پر زندگی گزاری جائے، اور دوسرا اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا، انسان کی زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ اور انسان کی طرز زندگی محمد الرسول اللہ۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری زندگی کی طرز کیسی ہونی چاہیے، میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو لہذا اصحاب کہف کا قصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ میرا خیال ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر میں بھی آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنا دوں، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہو جائے گا، بہت ساری راہیں کھلیں گی اور بہت سارے مسائل کا آپ کو پتہ چلے گا اور عقائد کا پتہ چلے گا کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اولیاء ولی، ان کی شان اللہ نے بڑی بنائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہاں تک من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے یہاں تک فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی نے میرے ولی کے ساتھ کوئی بغض و عداوت رکھا تو میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے ولیوں کے منکر نہیں ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم اللہ کے ولیوں کے قائل ہیں، بلکہ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہوئی تھی، اگلے دن ایک آدمی واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ ہم سرگودا کے علاقے سے کچھ ساتھی بیعت کرنے کے لیے آئے شاہ جی کی، تو شاہ جی کے جس وقت خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی جو بڑا سخت مخالف تھا وہابیوں کے اور بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا، تو جب اس نے شاہ جی کو دیکھا نا تو تقریباً 10 منٹ تک تو یوں دیکھتا رہا، اور 10 منٹ دیکھنے کے بعد کہنے لگا شاہ جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے، مان گیا ہوں اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے ہی رب کی ذات یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ وہ ولی نہیں ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھو تو وہاں دنیا کی باتیں ہوں، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے کہ جس وقت تم اس کی مجلس اختیار کرو تو انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے اور وہاں آخرت کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں اور اللہ کی یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مایا ناز عالم بھی تھے، محقق عالم تھے، اور ولایت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائدے، مستجاب الدعوات تھا یہ شخص، اور صاحب کرامت تھا، اور میرا خیال ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر شاہ جی کے مرید اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ جس وقت اس آدمی کا جنازہ اٹھا تو مسجد کے حجرے سے اس آدمی کا جنازہ اٹھا، ساری زندگی اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، ساری حیاتی کے اندر اپنا ذاتی مکان نہیں بنایا، اور ان کے بیٹے نے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے تو یہ دھڑلے کے ساتھ جنازے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آج میں یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ نے وراثت کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، اگر چھوڑی ہے تو یہ مسجد چھوڑی ہے، اس کے علاوہ میرے باپ نے دنیا کا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا وراثت کے اندر۔ ولی تو یہ ہوتے ہیں، ولی تو یہ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، جن کو دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ ولی۔ اور لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس دیاں مچھاں ودیاں ہوئیاں ہون اور لٹاں ایتوں تک ہون، گتاں بڑیاں ہوئیاں ہون، اور اس نے لنگوٹی بننی ہوئی ہوئے، پاکی نہ پاکی دا اس نو پتہ کوئی نہ ہوئے، رفوں وگ وگ کے دے منہ دے اتے اونڈیاں پیاں ہون اور اس نو دین اسلام کا پتہ نہ ہو، تسبیح اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو، شوب دے باز ہو، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ یاد رکھو، رب کعبہ کی قسم، کسی شخص کی اگر 1 انچ بھی زندگی سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی وہ ہے جیسے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لاہوریو کوئی آدمی تمہارے سامنے اڑتا ہوا نظر آئے، تمہارے سامنے اڑتا ہوا ہے، یا دریا پر چلتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا تمہارے سامنے آ جائے، لیکن اس کی زندگی اگر سنت سے ہٹی ہوئی ہے، لاہوریو تم اس کو ولی کہو تو ولی کہو، لیکن احمد علی لاہوری اس کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے
کہ جس کی زندگی عین سنت کے مطابق ہو۔ یہاں ایک اور واقعہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بات کو شروع کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آدمی ان کی بیعت کرنے کے لیے گیا تو کافی عرصہ کافی دن ان کی خدمت میں رہا، اور پھر اس کے بعد بغیر بیعت کیے ہوئے جانے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا حضرت بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت نے پوچھا پھر بیعت نہیں کی؟ کہنے لگا مجھے یہاں تو کوئی چیز ولایت والی ملی نہیں ہے، کوئی کرامت ورامت تو ملی نہیں ہے، اس واسطے میرا دل نہیں مطمئن ہوا، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اچھا اتنا عرصہ تو میری خدمت کے اندر رہا، میرے پاس یا رہا، میری مجالس کے اندر میرے اٹھنے بیٹھنے کو تو نے دیکھا، میرے کھانے پینے کو دیکھا، اتنے عرصے کے اندر کوئی ایک کام بھی تو نے سنت کے بغیر دیکھا ہے، سنت سے ہٹا ہوا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں دیکھا کہ جو سنت کے بغیر ہو۔ تو تھانوی صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے پھر سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے نا، پھر سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پیر دیکھے ماشاءاللہ بالکل صفا، اکو اتوں بھی کونے تو منہ تو بھی کونے، بالکل چٹ مٹھیے، اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آگے لوگ ڈھول مار رہے ہوتے ہیں۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا۔ اور جب پیر صاحب گھر میں آتے ہیں تو وہاں کے گھر والوں کی چار پہیاں الٹی ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر بھی یہ ہوتا رہا، ہم خود دیکھتے رہے، چار پہیاں الٹی ہو جاتی، کسی کو سیدھی چار پہی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پیر صاحب کی چار پہی پر بیٹھنے کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر جو پوری کائنات کا پیر ہے، جو پوری کائنات کا مرشد ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کر دیا کرتے تھے کہ جب میں آؤں تو میرے لیے اٹھا نہ کرو۔ ہاں جی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے اٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیتے، خبردار میں محمد کے لیے اٹھا نہ کرو۔ حالانکہ حضرت فاطمہ آتی ہیں تو نبی علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے لیے، نبی علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت فاطمہ اٹھ جاتی ہیں نبی علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سختی سے منع کر دیا کہ جب میں محمد آیا کروں تو میری تعظیم کے لیے اٹھا نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس کے اندر کوئی کھانا وغیرہ شروع ہوتا نا، کوئی چیز شروع ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے غریب غربا صحابہ کو کھلایا کرتے تھے، اور بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ یہ پیران پیر ہے، یہ پوری کائنات کا پیر ہے، یہ پوری کائنات کا مرشد ہے۔ اور آج پیر کہتے ہیں ہماری چارپائی کے قریب نہ ہو، ہم چارپائی پہ سیدھی چارپائی پہ بیٹھیں، تم الٹی چارپائی پہ بیٹھو، تم ہماری چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایسے پیر کو ہم پیر نہیں مانتے، یاد رکھو۔ باقی جو اللہ کا سچا ولی ہے، پیر ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تصنع اور بناوٹ سے بات نہیں کر رہا، تصنع اور بناوٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کا سچا ولی، سچا پیر، اس کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، اس کے جوتے اور میرے سر کا تاج۔ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس آدمی نے میرے سچے ولی کے ساتھ کوئی دشمنی کی، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا اصحاب کہف والے، یہ وہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ کے قرآن نے ولی کہا ہے، یہ وہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ کے قرآن نے ولی کہا ہے، یہ ایسے پختہ ولی ہیں، اللہ اکبر، اور جن کی ولایت کا انکار کرنے والا انسان ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے، جن کی ولایت کا انکار کرنے والا انسان ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ولی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ولیوں کا قصہ سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دقیانوس کا زمانہ آیا، بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، مشرک تھا، خود اپنے آپ کو بھی سجدے کرواتا تھا اور بت پرست بھی تھا۔ اس کا جس وقت زمانہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید لوگوں کو بتانے کے لیے 7 آدمی اور 7 اپنے ولی، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ فطرت والا دین، وہ دین قیم، دین توحید، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر پہ وس کر دیا۔ ہوا یوں کہ قوم کا ایک تہوار آیا، جیسے آج کل لوگ عرسوں پہ جاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، ان کا بھی کوئی میلہ ہوگا، لوگ گئے، یہ بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن کیا ایک نے دیکھا کہ یار یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ الگ تھلگ ہو کر آ کر بیٹھ گیا۔
جب دوسرے نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی الگ تھلگ ہو کے اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے کرتے کرتے 6 آدمی یہاں پر جمع ہو گئے، لیکن یہ ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں ڈرتے ہوئے کہ یار تو کیوں آ کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو بالکل خاموش ہے کہ ہمارا راز کھل نہ جائے، لیکن اندر اندر سے کڑ رہے ہیں کہ یار یہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، دھمچر ڈال رہی ہے، پتہ نہیں بھنگڑے تو وہ ناچ گانا سب کچھ کر رہی ہے اور غیر اللہ کی پرست اور عبادت کر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر کار ان میں سے ایک نے ہمت کی، کہنے لگا کہ یار میں ہی چلو اس بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر یہ الگ تھلگ ہو کر کیوں بیٹھے، ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے جلتے، اور کہنے لگا میں اپنی بات بتلاتا ہوں کہ مجھے تو ان کے کاموں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اسی وجہ سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ ان کے کام اچھے نہیں لگتے۔ ان کا میلہ وغیرہ ختم ہویا، وہ اپنے شہر کے اندر آ گئے، یہ بھی آ گئے۔ ان 7 نوجوانوں نے اپنا معبد خانہ بالکل الگ تھلگ بنا لیا اور وہاں پر اللہ کی عبادت۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب جس وقت بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ نے طلب کر لیا، اور جو ان کے، اور یاد رکھیں یہ جو 7 نوجوان تھے نا، یہ کوئی معمولی گھرانے کے نہیں تھے، یہ وزیروں کے مشیروں کی اولاد تھی، بڑے بڑے عہدیداروں کی یہ اولاد تھی، بڑے بڑے چودھریوں کی یہ اولاد تھی، شہزادے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی بلا لیا، اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ اب بادشاہ ان سے لگا سوال کرنے، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی مذہب اور ہے اور تم یہاں میرے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کر رہے ہو، اور میرے ملک کے اندر تم نے کوئی اپنے مذہب کی ترویج شروع کر دی ہے، کوئی تبلیغ شروع کر دی ہے، کیا مذہب ہے تمہارا بتاؤ۔ اب یہ 7 نوجوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور بادشاہ کو کیسا کرارا جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ بادشاہ سلامت، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب کون سا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو چھپائیں گے نہیں، یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ایمان کو ظاہر کریں اور برملا تیرے سامنے اظہار کریں۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، ہم اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اور جس وقت ہم پر کوئی افتاد آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت ہم اس کے سوا کسی کو پکارتے بھی نہیں ہیں، اسی کی سور و پکار کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنائیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ ان کی طرف دیکھو، یہ کون ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیرا بابا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کا مذہب تو وہی میرے والا مذہب ہے۔ کیا یہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اور تسی صرف 7 کلے ٹھیک ہو گئے ہو، باقی سارے دا سارا معاشرہ غلط ہو گیا، سارے ایک پاسے تے تسی 7 ایک پاسے۔ وہ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قومنا اتخذوا، ہاں بادشاہ گل بالکل صاف ہے تے کھری ہے، ہیں تے ساڈے اپنے اس دا انکار کوئی نہیں
ہیں تو ہمارے یا اپنے ہمارے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، چاچا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، کوئی ماسڑ، کوئی پھپھڑ، کوئی سارے آپس دے اندر ساڈے لگ دے لانے، اس دا تے کوئی انکار کوئی نہیں۔ ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارے بھائی باند ہیں، لیکن بات یہ ہے اللہ کو جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں، وہ تو مذہب اور اسلام کے تعلق ہوتے ہیں، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، یہ ہر جائیں ہم یک جائیں، یہ ہر جائیں ہم یک جائیں، یہ ہر کسی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم صرف ایک اکیلے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اکھاں سرخ ہو گئیاں، چہرہ سرخ ہو گیا، رتا لال ہو گیا، ہائیں کوئی وکھرا مذہب تے اتنی جرت میرے سامنے، خیال کرو جے اگر تسی جوان نہ ہوندے تے میں ہونے دھواڈے ٹوٹے کروا دینے سن، مینوں دھواڈی جوانی تے ترس آندا ہے، تسی چڑھدی جوانی نوجوان ہو، مینوں دھواڈی جوانی تے ترس آندا ہے۔ اللہ سوچ لو، میں مہلت دینا، جے اگر تسی باز نہ آئے، اپنے اسلام تو نہ ہٹے، اپنے مذہب تو نہ ہٹے، اے تک لو ویلنے تے مشینہ پہیاں ہویاں، میں دھواڈے سر وچ دے کے تے دھواڈے لو کڈ لینے، دھواڈی رو کڈ لینی ہے، کیما بنا دینا ہے۔ اللہ میرے مولا کریم نے فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ او دقیانوس دے سامنے جس وقت کھڑو کہ میرے بندے میری توحید دے تذکرے پہ کر دے سن، میرا دین پہ سنان دے سن، تے میں اللہ نے آپ انہاں دے دلاں نو ہاتھ وچ پھڑ لیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مشرف دا دور آیا، وڈے وڈے مولوی سر سٹ گئے، حالانکہ مشرف کی سی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اے کوئی بادشاہ نہیں، اے کوئی صدر وزیر اعظم، اے کوئی انہاں دے کوئی اختیارات نہیں، مشرف کی سی کچھ بھی نہیں، لیکن انہیں تھوڑی جی کیتی نا سختی تے وڈے وڈیاں دی کگلی تھلے ہو گئی، کوئی پتہ نہیں کدھر دے چلے گئے تے اپنے چپ کر گئے، اکو جڑے وہ بڑی توتی بول دی سی بالکل خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، بادشاہ تے دکیا نوسی نا، بادشاہ تے دکیا نوسی نا، این اشارہ کرے، این کرے، سر دا اشارہ کرے یا انگلی دا اشارہ کرے تے اگلے اندیا دھونا لے جاندیاں سن۔ بادشاہ تے ایسی نا، تے وہ جے بادشاہ دے سامنے کھڑونا تے پھر کھڑو کے کھری گل کرنا، اللہ اکبر، کمال نہیں سی یار پھر انہاں دا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ میں آپ اللہ نے انہاں دے دلاں نو مٹھی وچ کر لیا، گرا لا دتی ایمان دی، لہذا او بول دے پے نے، میری توحید بیان کر دے پے نے۔ بادشاہ نے مہلت دے دیتی ہے، میں تھانوں مہلت دینا، کل تک سوچ لو، سوچ بچار کر لو، جے اگر تسی اپنے مذہب دے اندر واپس آ جاؤ فابہا، جے اگر مذہب دے اندر واپس نہیں آندے تے پھر اس تو بعد میں تھوڑا کیما کر دینا ہے، مہلت تھانوں کوئی نہیں لبنی۔ اے 7 نوجوان الگ ہوئے نے، آپس دے اندر مشورہ کر دیں، یار گل لیں جے اسی مر بھی جائیے، اللہ تے کوئی حرج نہیں، مرنا تے ہے ہی ہے، جیڑا دنیا تے آیا مرن واسطے آیا ہے، زندہ رہن واسطے تے نہیں آیا۔ جے اگر سانو قتل کر دے کیما کر دے کوئی نہیں، رب جے راضی ہو جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں، بالکل سستا سودا ہے، لیکن اسی چاہنے ہاں کہ اے جڑا توحید والا مسئلہ ہے کم از کم پورے علاقے دے اندر پہنچاتے دیویے تاں ساڈے اُتے موت آوے، کدھر انج نہ ہوے کہ مسئلہ توحید ایتھے دب جاوے، اے نامراد بجو قسم دا اے ساڈے ٹکڑے چا کرے تے مسئلہ توحید اوتھے دا اوتھے رہ جائے۔ ہن انج کرو، اے مسئلہ توحید نو سناون واسطے ضروری ہے کہ تسی اپنی جان بچاؤ،
اپنی جان بچاؤ کسے طریقے نال، اللہ اللہ اج رات کڈو پھر کل ویکھی جائے گی، لوگاں نو ایک واری مسئلہ تے دساں گے نا، جو ہوے گا ویکھی جائے گی۔ اے 7 نوجوان ٹر پئے، اللہ کولوں دعاواں کر دیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تینوں پتہ ہے اسی معمولی بندے تے نہیں ساں، شہزادے ساں، او پلنگاں اتے سون والے، او محلاں وچ رون والے، شاہانہ کھانا کھاون والے، شاہانہ پوشاکاں والے، اللہ سا سب کچھ چھڈ دیتا ہے تے تیرے واسطے چھڈیا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ای وہ جی زندگی نو چھڑ کے اللہ اللہ اے فقیرانہ زندگی اختیار کرنا اے سوکھی گل کوئی نہیں، تو ساڈے واسطے آسانیاں کر دے، اے نہ پتھریلی زمین اتے ٹرنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اے درختاں دے پتے کھاونے ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اے بادشاہ دی مار جھلنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے، اپنے دی مخالفت جلنا ساڈے واسطے سوکھا کر دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جی اللہ تو ساڈے واسطے آسانیاں نہ کریں تے ہور ساڈے واسطے کر کوئی نہیں سکدا۔ باپ ساڈا مخالف ہو گیا، قوم ساڈی مخالف ہو گئی، شہر پورا مخالف ہو گیا، وقت دا بادشاہ مخالف ہو گیا، اللہ ہن ساتھی ہیں تے تو ساڈا ساتھی ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اسا سب نو چھڑ دیتے ہی تیرے پیچھے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا او دعا کر کے ٹر پے نے، اللہ اللہ اپنے طور دوتے غار وچ آئے نے کہ چلو یار رات گزاریے، تھکے ہوئے ہیں تھکے ماندے ہوئے ہیں رات گزاریے، لیکن جوں وہ بندے غار وچ آئے تے میں اللہ نے اپنی رحمت دے بستر بچھا دیتے، اللہ اللہ میں اپنی رحمت دی اگوش وچ لے لیا انہاں نو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں اللہ نے انہاں نو اپنی رحمت دی اگوش وچ لے کے تے جویں ماں اپنے بچے دے کناں تے تھپکیاں دیندی ہے تے لوریاں دیندی ہے، جل تو جلال تو آئی بڑا ٹال تو، جل تو جلال تو آئی بڑا ٹال تو، سو جا میرے پتر سو جا، تینوں تتی واہ بھی نہ لگے زمانے دی، او میرا پتر جتھے پیر ہووی اوتے خیر ہووی، جویں ماں اپنے پتر نو دعاواں دیندی ہے، جھولی وچ لے کے رولیاں دیندی ہے اور بڑاواں لیندی ہے، اسی طرح میں اللہ نے اپنی رحمت دی گود وچ انہاں اپنے ولیاں نو لے لیا تے اپنی گود وچ لے کے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں اللہ نے اپنی رحمت دے ہتھاں دی انہاں کناں تے تھپکیاں چا دتیاں، لوری جا دیتی تھپکیاں تا جتیاں، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، او تے صرف ایک جھٹ گزارن واسطے گئے سان، لیکن میں اللہ نے انہوں لمبی نیند سوا دیتا۔ اللہ کتنا فرمایا لبثوا فی الکہف سنین، لبثوا فی الکہف سنین، او غار دے اندر 309 سال تک میں انہوں نے سلا دیتا ہے، لمبا عرصہ گزرے ہے، اے نام مراد وجو جہان دا بادشاہ دقیانوس اے ٹر گیا ہے، دا زمانہ گیا ہے، بادشاہ ہور زمانہ آیا ہے، او زمانہ بھی گزر گیا، ہور زمانہ آیا، او زمانہ بھی گزر گیا، گزر دیاں کئی بادشاہاں دیاں بادشاہیاں گئیاں تے کئی زمانے گئے، ایک خدا ترس بادشاہ آ گیا ہے، 309 سال تو بعد اللہ اللہ اس علاقے اتے حکومت کرن لگ پیا ہے، تے میں اللہ نے اپنی قدرت دی نشانی نو لوگاں دے سامنے ظاہر کرنا چاہیا ہے، اے جڑے میرے 7 ولی ستے پئے سان تے زندہ بھی موجود سان، اللہ اللہ میں اللہ نو دوبارہ بیدار کر دیتا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، او کائنات والے اے سارے کمال میں اللہ دے جے، کاف کمال دا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اوے سارے کمال میرے جے، کسے دا کوئی کمال نہیں جے، بغیر پانی دے بغیر کھانے دے، میں اللہ نے انہاں نو 309 سال تک غار دے اندر سوائی رکھیا ہے، نہ اس دے وچ بھوک لگی نہ انہاں نو پیاس لگی، سردی آئی سردی نے اثر نہیں کیتا، گرمی آئی گرمی نے اثر نہیں کیتا، بلکہ سورج چڑھدا ہے تے میں اپنے اللہ اپنے ولیاں
ہڈیاں دی کیویں حفاظت کرنا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ او جس غار وچ پے ہوئے سن غار دا منہ تو کھلا ہویا سی جس وقت سورج اُتے آون لگدا سی تے میں اللہ سورج نو دھکا دے دیندا سا ایک پاسے ہٹ جا خبردار خبردار اے میرے ولی ستے پئینی جے اگر تیریاں کرنا انہاں دے چہریاں اُتے پئیاں تے کدرے اے بیدار نہ ہو جان کدرے تنگ نہ ہو جان انہاں نو کو گرمی نہ لگن لگے دوسرا فرمایا میں اللہ انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں اللہ انہاں دیاں کروٹاں بدلدا رہیا معصوم بچہ ہوئے اللہ اللہ ماں بستر اُتے پا کے آوے کم میں لگ جاوے تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد جا کے ماں اپنے بچے دی کروٹ تبدیل کر دی رہن دیئے کہ میرے معصوم دی کروٹ ہو کدھر تھک نہ جاوے میرے مولا کریم نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ میں اللہ آپ انہاں دیاں کروٹاں بدل داریا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ تو جڑا کتا بھی انہاں نال ٹریا ہویا سی او اسی طرح دلہیز اُتے بے کے غار دے دھانے اُتے بے کے تے اپنے پیر اگے کر کے انج نہیں بلکہ انج کر کے اللہ اکبر انج کر کے بیٹھا ہویا سی تے اپنا منہ تے رکھ کے بیٹھا ہویا سی انج نہیں سو کیتا انج کیتا ہویا سی کیونکہ ویکھن والا نے سمجھے اللہ اکبر کہ کدرے پتہ نہیں کی ہو گیا انج کر کے بیٹھا ہویا ہے تے غار دے اُتے بیٹھا ہویا ہے غار دے دھانے اُتے بیٹھا ہویا ہے اللہ اکبر اور کتا بھی اسی طرح انہاں نال ہڈیاں دی مٹھ ہو گیا او 7 ولی غار دے اندر اور 309 سال تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں نے بیدار کیتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ 309 سال تو بعد زندہ ہوئے بیدار ہوئے ایک دوجے کو پوچھن لگے کم لبستم یار کتنی دیر ٹھہرے ہو کچھ کہندے نے لبسنا یومن او بعض یوم یار دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں اللہ اللہ 2 دن دا تذکرہ نہیں کر دے مہینے دا ذکر نہیں کر دے سال دا ذکر نہیں کر دے 100 سال دا ذکر نہیں کر دے کہندے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں اس تو زیادہ نہیں ٹھہرے اللہ کچھ وچوں بول کے کہندے ربکم عالم بما لبستم او چھڑو اینا چکرانو اینا رپڑا تے چکرانو چھڑو یار انج کرو بھوک لگ پئیے جب تک ستے رہن تے بھوک لگی کوئی نہیں پیاس لگی کوئی نہیں جویں بیدار ہوئیں تے کہندن یار بھوک لگ پئیے ہن انج کرو ایک ساتھی شہر دے اندر بھیجو اور پیسے دے کے بھیجو دا کہ کھانا لے کے آوے کھانا کھا کے تے پھر اس تو بعد اللہ دی توحید سنائیے لوگانو اللہ اکبر اپنے مشن اتے نکلیے وہ جڑا مقصد حیات ساڈا اس دے اتے نکلیے تے پورا کریے کھانا لے کے آوے لیکن جس نو بھیجو تے اس نو تلقین کرو وَلْيَتَلَطَّفْ 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 کسے جگہ تے کھوری لاوے کسے جگہ تے پاب لاوے پورا پیر لا کے نہ ٹرے تاکہ کسے نو ساڑے کھوریاں دا پتہ نہ چلے اللہ اللہ کو کھوجی اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو بھی تلاش نہ کر سکے وَلْيَتَلَطَّفْ ہلکا پھلکا ہو کے ٹرے بنیا ہوتے ہو کے ٹرے وَلْيَتَلَطَّفْ تے جلدی جلدی جاوے تے ذرا اے بھی خیال کرے ایوہا ازکا طعامل فلیاتکم او جڑا پکیزہ کھانا ہوئے کیونکہ شہر دے اندر اے نامراد سارے مشرک وجوران دیں جڑے غیر اللہ دے ناؤ تے ذبح کر دیں تے اپنے طور تے پکائی رکھ دیں تے وہ جا کو ہوٹل تلاش کرے جڑے تے جتے پکیزہ کھانا ہوئے ہاں خیال کریا کرو ہوٹلاں تو کھاندے ہو نا اللہ اکبر ذرا ویکھ لیا کرو کہ پتہ نہیں ایتھے ہے کہ کھوتے کوندا یا کتے کوندا ہے اخباراں وچ خبراں تے پڑھدے رہندے ہو نا اصحاب کہف والے کی کہندے کہ تحقیق کر لے کھانا پکیزہ تے ہے یا کوئی نہ ٹر پیا تلمیسا ٹر پیا او جڑا وڈے تو چھوٹا بڑا سمجھدار تلمیسا ٹردا جاندا ہے اللہ اللہ اور بالکل اسی طرح ہلکا پھلکا ہو کے کسی جگہ تے اڈی کسی جگہ تے پب کسی جگہ تے پورا پیر اور بنیاں دے تو ہو کے ٹردا جاندا ہے شہر گیا ہے انج ویکھے اونج ویکھے حیران پریشان
وہ تے 309 سال گزر چکے سن، او دے وہم دے اندر کہ اسی صرف ایک رات اتنے ٹھہرے ہیں، ایک دن اتنے ٹھہرے ہیں، لیکن وہ سارے حالات ہی بدل گئے، وہ عمارتاں کوئی نہ رہیاں، وہ نشان کوئی نہ رہے، وہ سارے حالات بدلے پہ۔ بیچارہ ویکھے انج ویکھے انج ویکھے، آکھے یار کدھر میں بھولتے نہیں گیا؟ پھر آکھے نہیں یار اے نال تے شہر سی، بھولنا کتھے سی؟ بادلے نہ خاصتا بیچارہ ٹردا گیا تے اگوں لوگاں بھی بڑا نہ بیچارہ حیرانگی نال ویکھے کہ یار ایتھے او کوئی جانو بندہ تے کوئی بھی نظر نہیں پہ آندا تے بندے ویندی شکلاں تبدیل نے تے اے سارا انہاں دا معاملہ ہی کچھ ہور پہ لگدا ہے، بڑا حیران تے پریشان۔ آخرکار چلدیاں ایک ہوٹل دے کول چلا گیا، ہوٹل والے کول انہوں جا کے علیک سلیک کیتی، اس انہوں آکھن لگا یار کھانا دے، اتنیاں روٹیاں دے دے، اتنا سالن دے دے۔ انہیں جس وقت ہر چیز بننی تیار کیتی، اے رقم دین لگا تے او دقیانوس دے زمانے دا سکہ جس دے اتے او دیا موراں تے او دی تصویر وغیرہ چھپی ہوئی سی، سب کچھ دقیانوس دے زمانے دے سکہ انہیں کڈ کے دیتا۔ انہیں جس ہوٹل والے نے سکہ ویکھیا، اسا کیا ہے کدھروں خزانہ لگدا ہے تینوں، کدھروں خزانہ لبا ہے، اسا کیا کھوٹا قصہ ہے، اے نہیں چلدا ہور لے کے آ۔ انہیں ایک ہور کڈیا، او بھی اوہی دقیانوس دے زمانے دا سکہ۔ آخرکار ہوٹل والا آکھن لگا کہ لگدا ہے یار کہ تینوں نہ کدھروں دفینہ ملیا ہے، دفن شدہ خزانہ تینوں ملیا ہے، سچی گل دس مینوں۔ کہ وہ آکھن لگا کہ عقل دا علاج کروا، میں اتھوں جے کل جانا پیا تے کوئی میرے کو خزانہ وزانہ کوئی نہیں، میرے کو پیسے ہو سکے تے 300 پہلے دا سکہ، 300 سال پہلے دا سکہ تے تو آنا مینوں خزانہ نہیں ملا۔ وہ آکھے کہ خدا دا خوف کر، تو آنا 300 سال دا ہو گیا تے میں اتھوں کل جے جانا پیا کہ اے تے سکہ اللہ دے بندے ہوئی۔ آخرکار انہاں دا آپس دے اندر تکرار ودن لگا، انہیں ویکھیا نہ جس وقت کم تے خراب ہے، انہیں چھڑیا سکہ تے چھڑیاں روٹیاں تے ٹیٹ دیتی انہیں، جیسے دوڑن لگا نہ تے ہوٹل والے نے پچھوں سوں جا کے پکڑ لیا۔ وہ آس پاس ہور بندے بھی کٹھے ہو گئے، کی گل ہے جی آخر اس نوں خزانہ ملیا تے دسدا نہیں پیا، یہ جو کول ہے وہ دقیانوس دے زمانے دے سکے موجود نے۔ آخرکار بات چلدیاں انہیں آکھیا یار گل اس طرح کہ میرے کول کوئی خزانہ وزانہ کوئی نہیں، میرے کول یہ سکے نے تے میں آپ ویکھ کے تے حیران ہونا پیا تے تے سارا ملک ہی بدلا پیا تے ساریاں عمارتاں بھی بدلیاں پیاں تے مینوں آپ کوئی نہیں سمجھ لگدی پئی۔ انہاں آکھیا چل اساں تینوں لے جانا بادشاہ دے کول، انج تو نہیں مندا، سختی بھی کیتی تے نال بادشاہ ہن بیچارہ اے بڑا پریشان، نال اے بھی یہ سوچے کہ ایتھے میرا گھر سی، ایتھے فلانے دا گھر سی، ایتھے فلانے تے ہنے کوئی نہ کوئی ساڈے گھر والیاں وچوں نکلے گا تے کوئی نہ کوئی تے حمایت کرے گا نا، تے او دے دل وچ سوچ کے نال انہاں دے ٹردا جاندا ہے، لیکن اوتھے کوئی ہووے تے کوئی نکلے اس دی کوئی حمایت کرے، انہوں کوئی پہچانن والا ہی کوئی نہیں۔ آخرکار بادشاہ دے کول لے گئے، بادشاہ کول جس وقت گئے بادشاہ نے ساری حقیقت حال معلوم کیتی اور سکہ تکیا، بادشاہ نو تھوڑا جہا شک پہ گیا، اس آکھیا او تختی لے آؤ نا، او جڑی تختی مور زدہ پئی ہوئی ہے تے او جڑے 7 نوجوان چلے گئے سن شاہی دے وچوں، دقیانوس دی شاہی دے وچوں، تے اے لگدا ہے خدا نہ بھلاوے تے اے نوجوان انہاں دے وچوں ہی ہیں، لے آؤ نا تختی۔ او جس وقت تختی لے آئے، ہاں وی تیرا نا کی انہیں دسیا تلمیسا کہ فلانے دا نا ہے، فلانے دا نا ہے، فلانے دا نا، او سارے نا تختی دے اوتے لکھے ہوئے سن، او تاریخ بھی ساری لکھی ہوئی سی، سارا کچھ۔ او سکیا ہاں اے تسی اوہی نوجوان ہو کہ جڑے اس بادشاہ دے کولوں ڈر کے تے تسی اپنا ایمان بچان واسطے تو تسی چلے گئے سو۔ نالے بادشاہ نے اللہ دے اگے اللہ دا شکر ادا کیتا، سجدے چ پہ گیا کہ یا اللہ شکر ہے تو ایک دلیل میرے اوتے برہان میرے اوتے واضح کر دیتا ہے، میری شاہی دے اندر بادشاہی دے اندر کچھ لوگ ایوو جے عقیدہ رکھن لگ پے سن کہ مرن تو بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں۔ ربا تیرا شکر ہے کہ تو مینوں دلیل وکھا دیتی ہے، برہان وکھا دیتا ہے، جیڑا رب 309 سال بندے نو سلا کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تو اس بات تے اتے قادر ہے کہ انسان نو دوبارہ تو زندگی بھی دے سکنا ہے۔ اس نے سارے اپنی بادشاہی نو کٹھیا کیتا، اعلان کیتا چلو بھائی ہن اے تلمیسا آگے اگے ٹر پیا، بادشاہ اور پیچھے پیچھے ٹر پئے، ساری قوم پیچھے پیچھے ٹر پئی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ پہاڑ دے دھانے اتے پہنچے، غار دے منہ دے اتے پہنچے، انہیں جا کے آکھیا تسی اس طرح کھڑو جو کدھر میرے ساتھی ڈر نہ جان، میں انہوں نے پہلا اطلاع کراں۔ اے سارے باہر کھڑو گئے، اے اندر گیا، اندر جا کے نے دسیا وی گل اس طرح۔ ہن بڑا خدا ترس بادشاہ گیا، او نا مراد بجو گیا دنیا تو تے شاہیاں دی شاہیاں تبدیل ہو گئیاں تے ہن بڑا خدا ترس بادشاہ تے اے معاملہ ہے۔ اے سارے اٹھے اور انہوں نے سلام کیتا، بادشاہ نے سلام کیتا، سلام کر کے علیک سلیک کر کے پھر جا کے غار وچ پئے، اللہ نے انہاں 7 دے اوتے موت طاری فرما دیتی، وہ سارے دے سارے مر گئے تے 309 سال اللہ نے فرمایا وہ غار دے اندر ٹھہرے سن۔ انہاں 309 سال دا انہاں نوں پتہ چلیا
کوئی نہیں۔ تے معلوم ہو گیا کہ اللہ دا ولی بھی ہوئے تے مور زدہ ولی ہوئے، جس نو اللہ خود کہندا کہ میرا ولی ہے، اس نو بھی حالات دا پتہ چلدا کوئی نہیں۔ تو جڑے لٹاں والے کہندے نے کہ اسی تواڈے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دس چھڑنے ہیں، انہاں نوں کتھوں پتہ لگ گیا؟ تے انہاں کولوں لوگاں کولوں بچنا چاہیے تے اپنے ایمان دی جڑی ہے اور اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے۔